نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک زبردست واقعہ جو ہے وہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے سے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور ایک زبردست بھی ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ لازمی طور پر پورا واقعہ سن لیجئے اور کوشش کیجئے جو مقصودی بات ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملے گا انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ واقعہ چونکہ مختلف کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے، بعض کتابوں میں اس کا کسی اور طرح سے، بعض کتابوں میں کچھ اور طرح سے، مطلب سیاق و سباق میں اس یا آگے پیچھے یہ واقعہ اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک شخص تھا، غالباً وہ کسی دریا کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس وقت جو ہے بھوک بھی اسے شدید لگی ہوئی تھی۔ تو اچانک اس کی نظر پڑی ہے کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ جو ہے ایک سیب جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو جیسے چونکہ اس نے دیکھا، بھوک بھی تھی، تو وہ سیب پکڑنے کی کوشش کی۔ تو بعد میں سیب پکڑنے کے بعد جو ہے اس شخص نے وہ سیب کھا لی۔ سیب کھانے کے بعد جو ہے وہ چونکہ نیک دیندار شخص تھا، ایماندار شخص تھا، مخلص تھا، اللہ رب ذوالجلال سے ڈرنے والا تھا، تقوی والا تھا۔ تو کھانے کے بعد اسے خیال آیا پتہ نہیں یہ سیب کہاں سے آیا تھا، کس کے درخت پہ لگا ہوا تھا، اس کا مالک کون ہے، مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا وہ دریا کے جو بہاؤ کے ساتھ ساتھ دوبارہ چلنے لگا، میں دیکھتا ہوں یہ سیب آیا کہاں سے۔ تو دریا کے جس طرف سے دریا آ رہا تھا اسی طرف وہ چل دیا۔ جاتے جاتے راستے میں جو ہے کافی گزرنے کے بعد ایک درخت جو ہے ایک باغ اسے نظر آیا، جہاں وہ پہنچا، مالک سے جا کر ملاقات کی، عرض کیا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، لہٰذا آپ جو ہے قیمت بتا دیں ایک سیب کی، جو بھی ہے میں ادا کر دوں گا، یا کوئی آپ مزدوری مجھ سے لے لے تاکہ اس کی قیمت جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو مالک جو تھا وہ پہچان گیا کہ یہ شخص جو ہے ایماندار ہے، بڑا دیندار ہے، تقوی دار ہے، لہٰذا اسے شاید غالباً یا پھر آزمانے کے لیے یا پھر ویسے اس سے کام لینے کی غرض سے ایک شرط اس نے رکھی کہ آپ کو جو ہے 12 سال تک جو ہے میری خدمت کرنی ہوگی، تب جا کر میں آپ کو معاف کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ 12 سال خدمت کے لیے تیار ہو گیا۔ تو 12 سال جب اس نے باغ کی حفاظت کی، تو حفاظت کرتے کرتے 12 سال گزر گئے۔ جب آخری دن چل رہے تھے انہی دنوں جو ہے مالک جو ہے کہ کچھ مہمان آ گئے۔ تو مالک نے عرض کیا کہ خادم سے، جو نوکر تھا، جو سیب کھا کر جو مجرم بنا تھا، اس سے کہا کہ جائے آپ جا کر سیب اتار کر لائے مہمان کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ گیا اور سیب توڑ کر لایا، جب سیب کاٹنے کے بعد دیکھا تو مالک نے عرض کیا، پوچھا کہ اتنا عرصہ تجھے گزر گیا باغ میں کام کرتے ہوئے، تجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ پکا ہوا کون سا ہے، کچا کون سا ہے؟ تو خادم نے جو ہے وہ عجیب بات اس نے کہی کہ مالک، میں نے آج تک جو ہے چکھ کر نہیں دیکھا کہ کون سا پکا ہوا ہے، کون سا کچا ہے، تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا پھل پکا ہوتا ہے، کون سا کچا ہوتا ہے، لہٰذا میں نے دیکھا ہی نہیں، اندازہ بھی نہیں لگایا۔ تو اس سے بڑا متاثر ہوا وہ شخص کہ اتنا ایماندار شخص، جو اتنا خیال کر رہا ہے، اتنا تقوی دار شخص۔ تو اس نے جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ غالباً اس نے اس کی شادی کروا دی۔ تو وہ چونکہ بادشاہ اس دور کا تھا، بڑا آدمی تھا، تو اب اس کی بیٹی بھی جو ہے بڑی حیادار اور باپردہ با کردار عورت تھی۔ اس سے جب شادی ہوئی تو اس شادی کے نتیجے میں جو اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، اس کا نام جو ہے کتابوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آتا ہے۔ تو اس کو بعض حضرات نے کسی اور طرح سے ذکر کیا ہے اس واقعے کو، بعض نے کسی اور طرح سے۔ الغرض ہمیں جو اس سے سبق لینی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ رب ذوالجلال سے ڈرتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب ذوالجلال ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جو ہے ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا
خوف جب ہمارے دلوں میں آئے گا تو ہم نہ کھلے عام ہم گناہوں کا ارتکاب کریں گے، نہ ہم خفیہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ہر وقت ہماری حفاظت بھی ہوگی، ہماری زندگی جو ہے وہ خوشحال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جو ہے راستے جو ہے وہ کھلیں گے، اللہ رب الجلال دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ تقوی کا جو ہے اللہ نے انعام کیسے عطا کیا، تو جو بھی شخص، یہ قرآن میں اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب الجلال دنیا آخرت کی جو ہے وہ کامیابیاں، خوشیاں جو ہے راحتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔